ناظرین محترم، طارق فتح ایک غلاظت سے بھرے ہوئے وجود کا نام ہے. ایک ایسا شخص جو راندہ درگاہ ہے، جسے پاکستان سے بھی نکالا گیا، سعودی عرب سے بھی نکالا گیا، اور ان قریب کینیڈا سے بھی اس کو جسٹن ٹروڈر کی حکومت نکال دے گی، کیونکہ وہ اپنے ملک میں منافرت نہیں چاہتے، نفرت نہیں چاہتے، اور طارق فتح کا کام ہی نفرت پھیلانا ہے. طارق فتح نے ٹویٹس کیے، اور سونو نگم نے جو اذان کے خلاف ہرزہ سرائی کی اور جو اس کی بکواسیات پر مبنی ٹویٹس تھے، ان پر طارق فتح صاحب نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے ان ٹویٹس کی حمایت کی جو سونو نگم کے ٹویٹس تھے، کیونکہ طارق فتح بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس قبیلے میں سونو نگم شامل ہو چکے ہیں، اور وہ ہے سنگھ پریوار، یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی، وشوا ہندو پریشد، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ، بجرنگ دل اور وشوا ہندو پریشد. یہ سنگھ پریوار ہے، اور اس پریوار نے دنیا میں اپنی چھبی اچھی کرنے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے، تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے ہم اب بھی سیکولر ہیں. اگر ہمارے ہاں کوئی شخص کسی بھی مذہب کے خلاف بات کرتا ہے تو مخالفت میں بھی آوازیں آتی ہیں اور حمایت میں بھی آتی ہیں، اور یہ ایک سیکولر ملک کا طریقہ کار ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہاں تو اب ہندو بھی بہت پریشان ہیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں. طارق فتح، اس کی آج آپ کو تاریخ بتانی پڑے گی مجھے، اور یہ بتانا پڑے گا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ شخص ہے کون. تو آئیے آپ کو پہلا کلپ دکھاتا ہوں. یہ کب پیدا ہوا، یہ کہاں سے یہ در حقیقت ہے کیا، اس نے اپنی بیٹی کا نام لکشمی کیوں رکھا، وہ بچی کس کے ساتھ رہ رہی ہے، یہ سارے ایسے عوامل ہیں جن پر نگاہ رکھنی بہت ضروری ہے. طارق فتح کون ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے. طارق فتح 20 نومبر 1949 کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوا. یونیورسٹی آف کراچی سے بایو کیمسٹری میں ڈگری لی. دوران طالب علمی میں 1960 سے 1970 تک لیفٹسٹ اسٹوڈنٹس لیڈر کہلوایا. 24 سال کی عمر میں نرگس نامی بوہرا فرقے کی خاتون سے شادی کی. بڑی بیٹی کا نام لکشمی رکھا، جو کہ ہندوانہ نام تھا اور جس کا مطلب دولت تھی. بعد ازاں اس کی اپنی فیملی پریشر پہ لکشمی نام تبدیل کر کے نتاشا رکھا. ناظرین محترم، طارق فتح کی زندگی تنازعات سے بھرپور ہے. بہت متنازع پہلو ہیں اس کی زندگی میں. کینیڈا میں اس نے انتخابات لڑنے کی کوشش کی، اس میں بری طرح شکست کھائی. اس کے بعد پھر اس نے اپنی پارٹی تبدیل کی، دوسری پارٹی میں گیا، وہاں بھی شکست کھائی. پھر وہاں پر اس نے ایک خاتون کو مسجد کا امام بنوا دیا، اور اب خاتون امامت کراتی ہیں، لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. پہلی صف میں خواتین ہوتی ہیں، دوسری صف میں مرد ہوتے ہیں. اس کے علاوہ طارق فتح نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں فتح کا فتویٰ نام کے پروگرام جو کہ را کا میڈیا ونگ زی کرتا ہے، اس میں عجیب عجیب باتیں کی ہیں. ذرا اس کلپ میں ملاحظہ فرمائیے طارق فتح کی زندگی کے متنازع پہلو. اس کی یہ بیٹی ایک عیسائی مرد کے ساتھ قیام پذیر ہے، اور بن بیاہی یہ خاتون اس عیسائی مرد کے بچوں کی ماں ہے. 1987 میں سعودی عرب چلا گیا، اور وہاں سے پھر کینیڈا. کافی کتابوں کا مصنف ہے، جن میں اس کی 2 کتب، دا جو از ناٹ مائی اینیمی، انویلنگ، دوسری کتاب انویلنگ دا متھس دیٹ فیول مسلم اینٹی سیمٹزم. اس کے علاوہ سیم سیکس میرج، گے رائٹس، سیپریشن آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹ، ان سبجیکٹ پہ ایڈوکیسی کرتا ہے. جینڈر ایکویلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹورانٹو کینیڈا میں ایک خاتون رحیل رضا کو ایک مسجد کا امام بنوایا، جس کی امامت میں خواتین پہلی صف میں کھڑا ہوتی ہیں، جبکہ مرد مقتدی حضرات ان کے بعد پچھلی صفوں میں. کینیڈا میں شریعہ لا اور شریعہ بینکنگ کی بھرپور مخالفت کی. انٹیریو کینیڈا میں NDC کی سیاسی پارٹی کی طرف سے 1995 میں پروویژنل الیکشن میں حصہ لیا، مگر بری طرح ہار گیا. 2006 میں سیاسی کلہ بازی کھائی، NDC کو چھوڑ کے لبرل پارٹی جوائن کی. 2008 میں اپنی سابقہ پارٹی NDC پہ بری طرح تنقید کرتا رہا. 2011 کے شروع میں ایک فالس تھریٹ رپورٹ 51 ڈویژن پولیس اسٹیشن میں درج کروائی، جو کہ غلط ثابت ہوئی. اس کے بعد
टोरंटो पुलिस पे हर जगह तनकीद करता रहा। 2011 में अपने करीह और मलहदाना ख्यालात पे मबनी कनाडा ही में नॉर्थ अमेरिकन मुस्लिम फाउंडेशन के जनाब शहरयार शेख को ओपन डिबेट यानी कि मुनाजरा के लिए चैलेंज किया, मगर आखिरी लम्हा पे गायब हो गया। 2013 में टोरंटो सन की वेबसाइट, जिसमें इस नापाक शख्स के कराहत अंगेज मजमून शाया होते थे, इस वेबसाइट को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया। 2016 में इंडिया में शरिया बैंकिंग की खुल के मुखालिफत की, साथ ही इंडियन फिल्मी जोड़ी सैफ अली खान और करीना कपूर के नौ मौलूद बेटे तैमूर के नाम को खुल के तनकीद का निशाना बनाया कि इसके बकौल इस फिल्मी जोड़े के बेटे का नाम तैमूर क्यों रखा गया कि तैमूर तो एक रैपिस्ट और गासिब हमलावर का नाम है। नाज़रीन मोहतरम, अब ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा कि उलमाए किराम के सामने जब ये बैठा तो इसकी गुफ्तगू का तरीक़ेकार क्या था। उलमाए किराम बहुत पॉइंट आउट करते हुए पिन पॉइंट कर रहे हैं इसकी तमाम बातों को। इसने सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हमला आवर माज़ल्ला करार दिया, उनकी फतूहात को शक की निगाह से देखा और सुन्नी शिया इख्तलाफ बर्पा करने की कोशिश की। हालांकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी मौजूद है और हिंदुस्तान में भी मौजूद है, लेकिन इन जैसे लोग जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं कि जिसकी वजह से फ़िरक़ेवारियत बढ़े और किसी तरह से मुसलमान आपस में लड़ पड़े। तो उस पर उलमाए किराम का रद्द-ए-अमल देखिए और तारिक फ़तेह की जहालत भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। आजकल इंडिया के मुख्तलिफ टीवी चैनल पे मुसलमानों के मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमाए किराम के सामने अपनी ज़हनी गलाज़त आश्कारा कर रहा है। मार के भगाएंगे हिंदुस्तान से। हाँ, फिजिकल जूते मार के भगाएंगे। इसका पालन नहीं कर रहे हो। अभी इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है आपने। आज इस्लाम को मिक्सअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस्लाम को मिक्सअप करने की। औरत दंगल कैसे खेलेगी? औरत कुश्ती लड़ने के लिए है ही नहीं। अरे औरत कुश्ती लड़ने के लिए है ही नहीं। शो का नाम जो रखा गया, दूसरा इससे जो खलफिशार पैदा हुआ है, कुछ इस तरह की बातें आपने जो साहबा इकराम के बारे में, जैसे पिछले एपिसोड में आपने हज़रत फारूक आज़म को हमलावर कहा, ये सरासर मतलब ऐसा जुमला है कि जो आपको इस्लाम से खारिज कर देता है। कैसे आपने कहा है? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कैसे आपने हमलावर कहा? पूरा इस्लाम की तारीख में इस पे बहस हुई, शिया सुन्नी उधर नहीं ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि हजरत उमर। आपने सवाल किया है पहले, आप चलो। हाँ, सुना ठीक है। एंकर का मतलब है सवाल कर ले, फिर हाँ, वो मुझे मुतमईन ना हो तब वो बताए। ठीक है, बताइए। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने हमलावर कहा। मैंने हमलावर नहीं कहा, ये झूठ बोल रहे हैं आप। आगे बात आप उठा करके देख लीजिए। ना, मैंने कहा ही नहीं सर, ये जुमला ने कहा। हाँ, ये आप कह रहे हैं। आप दूसरा कुछ ऐसी बातें जिस तरह से बार बार आप हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं कि मुसलमान बादशाहों ने इतनी औरतों का कत्ल किया, इतनी औरतों का रेप किया, ये तमाम चीजें करके आपको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं आपके फतह के फतवे से लेकर के, किसी वक्त भी हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान फसाद हो सकता है। ये क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ आपको जो हालात हमारे मुझे तो नहीं कोई ऐसा। आप बात यही है। अच्छा, और स्टूडियो में ठीक है, स्टूडियो में कोई हमला नहीं करेगा। नहीं वो नहीं किया। नाज़रीन मोहतरम, आपने मुलाहिज़ा किया, लेकिन अब जो मैं आपको क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, इसमें तो आपने देख लिया कि उलमा इसके साथ किस तरह बात कर रहे हैं। अब जो मैं क्लिप दिखाने जा रहा हूँ उसमें अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की जो आयत है, जो कि कुरान की तकमील हुई। अब इसको ये नहीं पता कि ये आयत हज्जतुल वदा के मौके पर नाजिल हुई थी। अब ये पूछता फिर रहा है, अब बताए ना, ये हो नहीं, आयत मुकम्मल हो गई ना। तो भाई वो उलमा पूछ रहे हैं, बताओ ना इस आयत का तो ये कहाँ नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, कुछ पता है? तो नहीं पता। अब पूछा आप बताए ना। बस वही इन लोगों का मसला ये है, ये वो सेकुलर नज़रियात रखने वाले लोग हैं जो किसी मज़हब से इनको सरोकार नहीं है। मैं इनको सेकुलर भी नहीं कहूँगा, सेकुलर तो फिर भी मज़ाहिब के बारे में जानते हैं। ये मुल्हिद भी नहीं है, मुल्हिद भी मज़ाहिब पर बात ही नहीं करते। ये कोई नई चीज़ आ रही है इस दुनिया में, इसका नाम रखना होगा। ये ना एथियस्ट है, ना ये सेकुलर है, ये लिबरल भी नहीं है। ये पता, क्योंकि जो सेकुलर होते हैं, एथियस्ट होते हैं, लिबरल्स होते हैं, वो किसी मज़हब से कोई सरोकार ही नहीं रखते और उनको ये नहीं होता। लिबरल्स तो खैर मुख्तलिफ कैटेगरी में आते हैं, वो तो मज़हब से भी सरोकार रखते हैं, लेकिन जो एथियस्ट होते हैं वो ये नहीं कहते कि तुम्हारा मज़हब बुरा है, वो कहते हैं हम किसी पर यकीन ही नहीं रखते। लेकिन ये बुरा जो कहने वाले लोग आए ना अब इस दुनिया में कि मज़हब बुरे हैं,
بھئی آپ اپنا کام جاری رکھیے, آپ کو نہیں پسند نہیں اختیار کی, لیکن جو برائیاں تلاش کریں یہ کوئی نیا طبقہ پیدا ہوا ہے. ہمارے یہاں بھی آج کل توہین مذہب تو ایک گردان تکرار, کان پک گئے سن سن کر, توہین مذہب. ایک میڈیا کا طبقہ اور ایک چینل لگا ہوا ہے کہ توہین مذہب, کہ 295C کسی طرح ختم ہو جائے. خاطر جمع رکھیے, یہ اس آئین کا حصہ ہے, یہ ختم نہیں ہو سکتی. ذرا ملاحظہ کیجئے کہ علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ منحوس وقت تھا جس میں ہم آئے ہیں اور اس شخص کے سامنے بیٹھے ہیں جس پر پورا ہندوستان روزانہ لعنت بھیجتا ہے, اس کا نام ہے طارق فتح. ذرا ملاحظہ کیجئے گا. مطلب کوئی ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہہ سکتا ہے؟ اگر وہ کفر کرے گا تو اگر انکار کرے گا کوئی آدمی اس کے دین اسلام سے اور ایسی بات فتنہ برپا کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. قرآن کا تو آخری ہے کہ آج مکمل کر دیا دین ہم نے. کس چیز پہ کر دیا مکمل؟ قرآن آج مکمل نہیں, کس دن ہوا مکمل؟ جس دن آخری سورت نہیں, اس دن کیا ہوا واقعہ؟ آج قرآن مکمل ہو گیا. کس کیوں؟ ارے بھائی کیوں آپ نہیں کیا ہے؟ یہ قرآن میں نہیں ہے. کیوں ہوا؟ تو پھر یہ بتائیے کیوں ہوا مکمل؟ بتائیے آپ کیوں کہا؟ مفتی صاحب بتا دیجئے کیوں کہا. کیوں نہیں آپ بتائیے, وہ کیوں بتائیں؟ میں مہمان ہوں, ایکسپرٹ ہوں, میں مفتی ہوں. بتائیے آپ. مجھ سے آپ سوال پوچھیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں آپ سے پوچھ, فتح کے فتویٰ بند کر دینا چاہیے. دیکھیے, سب سے پہلے تو آدمی کہیں کسی پروگرام میں جاتا ہے تو اپنی سعادت مندی یا خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس پروگرام میں آیا ہوں. جی. لیکن میں اس پروگرام میں اور آپ کے یہ اس منحوس ٹائم کا میں سامنا کر رہا ہوں, منحوس ٹائم کا, جس کا مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا. ایسا آدمی جس پر ہندوستان کے کم سے کم 25 کروڑ مسلمان صبح شام لعنت بھیجتے ہوں, وہ آدمی یہاں پر آ کر کے فتح کا فتویٰ نہیں, یہ فتح کا فتنہ پھیلا رہا ہو. یہ فتح کا فتویٰ نہیں, یہ فتنہ ہے, اور یہی نام اس کا ہونا چاہیے. آپ طارق فتح ہیں یا طارق مہتا ہیں, یا آپ کا ایمان کیا ہے, بیٹا ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں. آپ کا کیا ہے, نکل آیا آپ کو فتویٰ نکل آیا, آپ کو اگر فتویٰ ہی دیکھیے, اس پہلی بات تو آپ فتویٰ کے فاصل بھی واقف نہیں. ابھی میں چیلنج کرتا ہوں, آپ فتویٰ کی تشریح کر دیں, فتویٰ کا صحیح میننگ بتا دیں. اوپینین کیا ہوتی ہے فتویٰ کا, آپ لوگ بھی مانا بتا دیں. فتویٰ کیا لفظ ہے, عربی کے ڈکشنری سے کہاں سے آیا ہے, کیا لفظ ہے, کیا اس کی تشریح ہوتی ہے. ابھی آپ چیلنج کرتا ہوں, آپ کو آپ بتا دیں. نہیں کر سکتے, آپ بتا سکتے ہیں. آپ کو اگر فتویٰ دینا ہے تو آپ اپنے گھر والوں پر دیجیے نا بھائی. آپ چیخنے کی بات نہیں ہے. آپ اپنے گھر کی اصلاح تو نہیں کی ہے. جس کی بیٹی غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہی ہو, بغیر شادی کے بچے پیدا کر رہی ہو, آپ کی نتاشا کرس کے ساتھ رہ رہی ہے, آپ کی نتاشا کرس کے ساتھ رہ رہی ہے, وہ کیا کر رہی ہے, وہ جا کر کے دیجیے. آپ ہاں شادی کے بغیر رہ رہے, کوئی نکاح نہیں ہوا, آپ بھلے اپنے گھر کی اصلاح کیجیے نا. تو یہ ہے طارق فتح کی اصلیت. طارق فتح کی اصلیت کو جاننے کے بعد اب اگر کوئی اس سے رابطے میں رہتا ہے پاکستان سے اور ٹویٹس کے ذریعے طارق فتح کو ٹیگ کرتا ہے, تو میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ اس کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. طارق فتح صاحب سن لیجئے کہ سونو نگم کی حمایت کر کے آپ نے جو ان کا منصوبہ تھا بھارت کا وہ ناکام کر دیا ہے. وہ یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح سے سیکولر ملک ثابت ہو جائے, لیکن آپ نے اس کی حمایت کر کے ان کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا ہے, اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے در حقیقت اس منصوبے کا حصہ ہیں, اور ہماری سمجھ میں بات آ گئی ہے. اب وہ آپ کو بالکل وہاں رہنے نہیں دیں گے. اب یہ شہریت کا جتنا آپ کا جو آپ نے کھیل رچا تھا, اب میرے خیال سے آپ کو شہریت بھارت کی ملنا بہت مشکل ہوگی, کیونکہ اب بھارت بھی آپ سے کہے گا یہاں سے نکلو, ایسے نہیں چلے گا. اس کی یہ بیٹی ایک عیسائی مرد کے ساتھ قیام پذیر ہے, اور بن بہائی یہ خاتون اس عیسائی مرد کے بچوں کی ماں ہے. 1987 میں سعودی عرب چلا گیا اور وہاں سے پھر کینیڈا. کافی کتابوں کا مصنف ہے, جن میں اس کی 2 کتب, دا جیو از ناٹ مائی اینیمی, انویلنگ, دوسری کتاب انویلنگ دا متھس دیٹ فیول مسلم اینٹی سیمٹزم. اس کے علاوہ سیم سیکس میرج, گے رائٹس, سیپریشن آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹ, ان سبجیکٹ پہ ایڈوکیسی کرتا ہے. جینڈر ایکویلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹورانٹو کینیڈا میں خوش آمدید. ناظرین محترم, طارق فتح ایک غلاظت سے بھرے ہوئے وجود کا نام ہے. ایک ایسا شخص جو راندہ درگاہ ہے, جسے
پاکستان سے بھی نکالا گیا، سعودی عرب سے بھی نکالا گیا، اور ان قریب کینیڈا سے بھی اس کو جسٹن ٹروڈر کی حکومت نکال دے گی، کیونکہ وہ اپنے ملک میں منافرت نہیں چاہتے، نفرت نہیں چاہتے، اور طارق فتح کا کام ہی نفرت پھیلانا ہے۔ طارق فتح نے ٹویٹس کیے، اور سونو نگم نے جو اذان کے خلاف ہرزہ سرائی کی اور جو اس کی بکواسیات پر مبنی ٹویٹس تھے ان پر طارق فتح صاحب نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے ان ٹویٹس کی حمایت کی جو سونو نگم کے ٹویٹس تھے۔ بعض اس کی اپنی فیملی پریشر پہ لکشمی نام تبدیل کر کے نتاشا رکھا۔ ناظرین محترم، طارق فتح کی زندگی تنازعات سے بھرپور ہے، بہت متنازع پہلو ہیں اس کی زندگی میں۔ کینیڈا میں اس نے انتخابات لڑنے کی کوشش کی، اس میں بری طرح شکست کھائی، اس کے بعد پھر اس نے اپنی پارٹی تبدیل کی، دوسری پارٹی میں گیا، وہاں بھی شکست کھائی، پھر وہاں پر اس نے ایک خاتون کو مسجد کا امام بنوا دیا، اور اب خاتون امامت کراتی ہیں، لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صف میں خواتین ہوتی ہیں، دوسری صف میں مرد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ طارق فتح نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں فتح کا فتویٰ نام کے پروگرام جو کہ را کا میڈیا ونگ زی کرتا ہے، اس میں عجیب عجیب باتیں کی ہیں۔ ذرا اس کلپ میں ملاحظہ فرمائیے طارق فتح کی زندگی کے متنازع پہلو، کیونکہ طارق فتح بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس قبیلے میں سونو نگم شامل ہو چکے ہیں، اور وہ ہے سنگھ پریوار، یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی، وشوا ہندو پریشد، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ، بجرنگ دل اور وشوا ہندو پریشد، یہ سنگھ پریوار ہے، اور اس پریوار نے دنیا میں اپنی چھبی اچھی کرنے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے ہم اب بھی سیکولر ہیں۔ اگر ہمارے ہاں کوئی شخص کسی بھی مذہب کے خلاف بات کرتا ہے تو مخالفت میں بھی آوازیں آتی ہیں اور حمایت میں بھی آتی ہیں، اور یہ ایک سیکولر ملک کا طریقہ کار ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہاں تو اب ہندو بھی بہت پریشان ہیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ طارق فتح، اس کی آج آپ کو تاریخ بتانی پڑے گی مجھے، اور یہ بتانا پڑے گا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ شخص ہے کون۔ تو آئیے آپ کو پہلا کلپ دکھاتا ہوں، یہ کب پیدا ہوا، یہ کہاں سے یہ در حقیقت ہے کیا، اس نے اپنی بیٹی کا نام لکشمی کیوں رکھا، وہ بچی کس کے ساتھ رہ رہی ہے، یہ سارے ایسے عوامل ہیں جن پر نگاہ رکھنی بہت ضروری ہے۔ طارق فتح کون ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ طارق فتح 20 نومبر 1949 کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوا۔ یونیورسٹی آف کراچی سے بایو کیمسٹری میں ڈگری لی۔ دوران طالب علمی میں 1960 سے 1970 تک لیفٹسٹ اسٹوڈنٹس لیڈر کہلوایا۔ 24 سال کی عمر میں نرگس نامی بوہرا فرقے کی خاتون سے شادی کی۔ بڑی بیٹی کا نام لکشمی رکھا جو کہ ہندوانہ نام تھا اور جس کا مطلب دولت تھی۔